بیچاری ایمان نے تو سوچا نہیں تھا کہ اس کی سگی بہن ہی اس کی دشمن بن جائے گی۔ دراصل مسکان کو جب سے یہ بات کا پتہ چلا ہے کہ راحم کے اندر بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لینے لگ گئی ہے ایمان، تب سے اس کے تو طور طریقے ہی بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی بہن کا بیٹا زاویار بہت خوشی خوشی اس کا خیال رکھتی تھی اور پورا دن اس کو گود سے اتارتی ہی نہیں تھی جیسے یہی اس کی ماں ہے، لیکن اب جب سے وہ دیکھتی ہے کہ ایمان بہت ہی زیادہ کلوز ہوتی جا رہی ہے راحم کے ساتھ، وہ تو اب اس کے بچے کو بھی گود میں نہیں اٹھاتی، الٹا وہ تو شک کرنے لگ جاتی ہے کہ جیسے شاہویر بھائی نے بتایا تھا بالکل ویسا ہی تو ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ شاہویر نے کہا تھا، ایمان کو اتنا غصہ لگا تھا، آخرکار اس کا راحم کے اتنے قریب ہونا بنتا نہیں ہے۔ دراصل یہ صرف اور صرف مسکان کے دل میں حسد اور جیلسی ہے کہ یہ راحم کے قریب نہ جائے، کیونکہ مسکان دل ہی دل میں راحم کو اپنا دل دے بیٹھی ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگ گئی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن اس کے قریب ہو جائے۔ دراصل ایمان نے تو اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ اس کی خوشی کی وجہ ہے کیا۔ ایمان کو آفس والوں کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے، اس پروجیکٹ میں اگر وہ پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو آفس کی طرف سے گاڑی بھی دی جائے گی اور اس کی پروموشن بھی کروا دی جائے گی، اور ایمان بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ پروجیکٹ وہ ضرور پاس کر لے گی اور اس کو گاڑی بھی مل جائے گی، اور اسی خوشی میں یہ راحم کے ساتھ اور اپنے کولیگز کے ساتھ ناشتہ کرنے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ آستین کا سانپ اس کی بہن مسکان کو یہ بات بہت ہی بری لگتی ہے، لیکن ایمان بہت چلاک ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بہن کی اب باتیں اور اس کے چال چلن ہی بدل چکے ہیں۔ اپنی بہن کو بات بات پر کہتی ہے کہ آخرکار تم راحم کے اتنے قریب کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات؟ اس پر مسکان کہتی ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میرا منہ مت کھلواؤ ایمان۔ ایمان سمجھ جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چاند چرا کے ہی چھوڑے گی۔ دوسری طرف فبیہا نے تو الگ ہی اپنی اردو لگا کر رکھی ہوئی ہے، گھر میں تماشا ہی لگاتی رہتی ہے۔ دراصل فبیہا نے المیر کے لیے بہت ہی پیار سے ناشتہ بنایا تھا اور اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلتی کہ پیچھے سے مہنور اور اس کی ماں وہ ناشتہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں تو ہیں ہی بھوکڑ، جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیکھتی ہیں بغیر کسی تکلف کے کھانے لگ جاتی ہیں۔ لیکن فبیہا بھی کون سی خاموش رہنے والی ہے، فبیہا تو پورا گھر اٹھا لیتی ہے اپنے سر پر اور کہتی ہے کہ میں نے اتنے پیار سے المیر کے لیے کھانا بنایا تھا اور وہ کھانا چوری ہو چکا ہے، جس پر اس کی ساس بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ آخرکار ہمارے گھر میں کیا کیا ہونے لگ گیا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا المیر تمہارے گھر والے غریب ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ غریبی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر چوری کی بھی عادت بہت زیادہ ہے، جس پر المیر جو کہ پہلے سے ہی جورو کا غلام ہے کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن پاس کھڑی اس کی ساس کہتی ہے بیٹا میں تمہاری طرف سے معافی مانگتی ہوں، تم اور بنا لو ناشتہ، میں دیکھتی ہوں آخرکار یہ حرکت کی کس نے ہے، جس پر فبیہا بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے رہنے دے آنٹی، میں اب نہیں بنا سکتی، میں تو پہلے ہی اس حالت میں اتنی گرمی میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا کر آئی تھی اور اب دوبارہ جاؤں، میں کوئی ملازمہ تو ہوں نہیں، آپ پتا کریں کہ یہ حرکت کی کس نے ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ سمجھ ہی جاتی ہے اس کی ساس کہ یہ کام ہی مہنور کا اور اس کی ماں کا ہے، کیونکہ اس گھر میں سوائے ان دونوں کے ایسی واہیات اور ہوچی حرکتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خیر دوسری طرف اب لگتا ہے کہ ایمان یہ بات کرے گی اپنی ماں کے ساتھ کہ وہ راحم کو بہت ہی پسند کرتی ہے، دکھنے میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند کا اظہار کر رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ راحم کو اپنی بہن مسکان کے لیے ہی پسند کر رہی ہے اور ٹیبل پر بیٹھی کہتی ہے کہ ہاں امی راحم بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے، بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ نیک ہے، میں اس کے ساتھ ناشتے پر گئی تھی اپنے کولیگز کے ساتھ، بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ غیر ہے، جس پر مسکان اس کو گھورنے لگ جاتی ہے کہ یہ میری بہن ہوتے ہوئے بھی کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ دراصل وہ کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ مسکان تم ہی بتاؤ نا، اب اتنا اچھا لڑکا ہو اور وہ اس کے اندر کوئی کمی ہی نہ ہو تو انسان کس طرح سے اس کو رشتہ نہ دے، بنتا ہے نا کہ اس سے بات کی جائے اور اس کا رشتہ کروایا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں آپ کتنے ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ انسان تو بھول میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ کیا جانے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کو چاہنے والے کتنے زیادہ ہیں کہ وہ تو اپنے گھر والوں سے لڑائیاں لیتے پھر رہے ہیں۔ یہاں پر مسکان کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا ایمان؟ تو ایمان کہتی ہے امی میں راحم کے ساتھ مسکان کی شادی کروانا چاہتی ہوں، جس پر مسکان ایک دم سے ہکی بکی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ماں کو اور بہن کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ اب تو مسکان کے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر آ جاتا ہے اور بڑی ہی شرمندہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف صاحب کو گولی لگ جانی ہے اور نہ جانے کون یہ نامعلوم افراد آ کر ان کو گولی مار جاتے ہیں۔ ان کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو بھاگی بھاگی وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آ جاتی ہے، مہک کو کہتی ہے کہ مہک بہت ہی غضب ہو گیا۔ ریان پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ کہتی ہے کہ تمہارے ابا کو کسی نے گولی مار دی ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کس حالت میں ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں یہ سب لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، گھر میں تو جیسے قیامت کا سما ہی آ جاتا ہے اور فوراً سے سب لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آصف صاحب کو تو ابھی آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور حالت